بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ پہلی حدیث پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی، اس کا تھوڑا ہلکا سا مراجعہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس حدیث سے بہت سارے احکام سامنے آتے ہیں، تو طہور اور طہور میں کیا فرق تھا؟ طہور تا کے ساتھ فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو طہور کا مطلب وہاں کا پانی، ہاں، استعمال کرنے والی چیز بول سکتے ہیں، ہاں استعمال کرنے والی چیز آپ بول سکتے ہیں آسان الفاظ میں۔ اور تا پہ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو تاکہ دماغ کے ساتھ پڑھیں گے تو طہور تو وہ فعل جو ہاں عمل کر رہے ہاں ہیں۔ وہ فعل مراد ہو جائے گا، یعنی اس طہور اور طہور میں ہمارے سامنے ہوئے گا طہور مطلب پاک پانی، اور طہور سے مطلب پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی عام طور پہ وضو کرنا یا غسل کرنا طہور، ٹھیک ہے۔ جس طرح آگے بھی مثال، اور اس کی اور مثالیں ہم نے دیکھی، جیسے سحور ہے، سحور ہے، سحور سے مطلب وہ کھانا، اور سحور مطلب سحری کرنا، مطلب سحور کھانا، وہ فیل کرنا، وہ عمل کرنا، وہ سحور ہے۔ اسی طرح وجور اور وجور ایک قسم کی دوائی ہے جو ناک میں یا کان میں ڈالی جاتی ہے، سعود، سعود بھی ہے، سعود اور سعود، یعنی اس دوائی کا نام سعود ہے اور اس کو ناک میں چڑھانے یا پھر کان میں ڈالنے کو سعود بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحل میتتہ، کہ اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسان پانی میں جا کے مر جائے پانی میں، تو کیا وہ حلال ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ جو چیز پانی میں زندہ رہتی ہے، جو پانی کے ہاں، باہر جو زندہ نہیں پانی کی رہتی، ہی ہے، پانی کا جانور ہی ہو، ہاں پانی کا ہی ہو۔ اگر کوئی انسان جا کے پانی میں مر جائے، یا کوئی ہرن کو آپ نے شکار کیا، وہ جا کے پانی میں گر گئی اور ڈوبنے کی وجہ سے مر گئی، تو کیا وہ حلال ہوگی؟ نہیں۔ اگر شکار کرنا ڈوبنے سے مر گئی تو حلال نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ فرق اس میں آ گیا۔ آپ نے شکار کیا، آپ نے بسم اللہ کیا کہ آپ نے تیر یا آپ نے بندوق چلائی اور ہرن کو لگ گئی، اگر وہ اس سے مر گئی تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر لگنے کے بعد وہ پانی میں گری اور ڈوب کے مر گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ڈوبنے کی وجہ سے مری ہے، آپ کے اس کی وجہ سے نہیں، شکار کی وجہ سے نہیں۔ تو الحل میتۃ سے مراد وہی پانی کا جانور۔ اس میں ہم نے بتایا تھا جس طرح علماء کا ایک قول تو یہ کہ تمام جانور، اور کچھ یہ ہیں کہ جو کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ تھوڑا باہر بھی رہتے ہیں اور اندر بھی رہتے ہیں، ان میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اور پھر ہم نے آگے دیکھ لیا تھا کہ صحیح حدیث کی کیا کیا شرائط ہیں، ان میں تھوڑی گفتگو ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کا، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے، مطلب ایک ایسی حدیث جس میں بہت سارے فوائد تھوڑے سے الفاظ میں ہیں، جی ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ وعن ابی سعید الخدری، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيئا شيء اخرجوا شيء ہاں، اخرجوا ثلاثه اخرجه ہاں، یہ فعل ماضی ہے الثلاثه نا، خراج کے شروع میں آپ نے الف فعال لگا دیا، جو جس نے اس کو خراج کو متعدی بنا دی۔ ماضی ہے، ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے مقدر ہو۔ تو اخرجہ، اخرجه الثلاثه وصححه احمد وصححہ، وصححہ، ہاں وصححه احمد۔ جی آگے پڑھ لیں، کیونکہ آگے کی حدیثیں بھی اسی سے متعلق ہیں۔ وعن ابي امامة آہیلی، الباهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ جی اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو حاتم وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الماء طہور، اچھا طہور ہے آپ کے پاس، اچھا یہاں پہ جو ہمارے سامنے جو یہ
اسکرین پہ جو نسخہ ہے اس میں طاہرون لکھا ہوا ہے، یہ طاہرون کی لفظ واقعی میں یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، طہورن ہی صحیح ہوگا. جی وللبیہقی الماء الطهور الا ان تغیر ریحه او 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 طعمه طعمه او او لونه او طعمه او لونه ہم، بنجاسة نجاستن، ہم، بنجاسة تحدث فيه. تحدث فیہ، ٹھیک ہے. یہ واقعی میں تو ٹھیک ہے. طاہروں کا لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ طاہر کا لفظ عام طور پر جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. تو دیکھیں یہاں پہ حاشیہ میں انہوں نے کیا فی نسخہ طہور والذی فی سنن البیہقی طاہر، یہ تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ طاہر، لیکن طاہر کا لفظ اتنا ملتا نہیں ہے. ویسے بھی یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن عمل اسی پہ، کیوں عمل اسی پہ وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے. اچھا دوسری حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مختصر کتاب ہے. وعن ابی سعید الخدری سے مطلب یہ ہے کہ اذکر میں ذکر کرتا ہوں، یا پھر اروی میں روایت کرتا ہوں ابو سعید خدری سے، یعنی باقی ساری سند کو ہٹا کے صرف حدیث لے کے آؤں. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کا مالک ان کا جو نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، سعد ابن مالک ابن سنان، یعنی ان کا نام سعد ہے، ان کے والد کا نام مالک ہے. آپ بہت ان کا نام سنیں گے خاص طور پر، عام طور پہ اگر انشاءاللہ عربی دروس سننے کا شوق ہو جائے اور شیخ محسن آباد حفظ اللہ کو سنیں گے، وہ عام طور پہ راویوں کے نام پہ کافی بات کرتے ہیں، صحابیہ کے جتنے بھی صحابہ ان کے بارے میں کچھ پہچان بھی کرواتے ہیں. تو ابو سعید الخدری یہ سعد ابن مالک ابن سنان انصاری صحابی ہیں. خدری ان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ان کی طرف نسبت ہے، خدرہ کا علاقہ، انصار کوئی قبیلہ ہے. اور یہ ان 7 صحابہ میں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث سے روایت کی. ہم نے پچھلی دفعہ ایک شعر بتایا تھا نا، کیونکہ علامہ سیوطی نے اپنی الفیہ میں اس کو ذکر کیا، اور شیخ محسن آباد اکثر اس کو پڑھتے ہیں. والمکثرون فی روایت الاثر، والمکثرون فی روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر، سب سے پہلے ابو ہریرہ جو پہلی حدیث کے راوی، یلیہ ابن عمر، ان کے بعد ابو عمر. وانس والبحر کالخدری، دیکھیں خدری آئے نا، وانس والبحر کالخدری، انس بحر کون ہے؟ خدری. نہیں بحر، خدری تو بعد میں آ گیا نا. وانس والبحر کالخدری، بحر سے مراد عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس بحر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کا سمندر تھے یہ، تفسیر میں، حدیث میں، ہر چیز میں، فقاہت میں، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی. وَأَنَسُ وَالْبَحْرُ كَالْخُدْرِ وَجَابِرٌ وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ. تو یہ 7 صحابہ ہیں جن کی تعداد حدیث کی سب سے زیادہ ہیں باقی صحابہ سے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی کیوں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اسلام لائے تو تقریباً 7 ہجری میں یا 8 ہجری کے آس پاس، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سال سے زیادہ ان کو نہیں ملے، پھر بھی ان کی حدیثیں کیوں ہیں، اور حضرت ابو بکر شروع سے ان کے ساتھ ہیں پھر بھی ان کی حدیثیں بہت کم ہیں. تو اس کا جواب علماء نے دیا اور کافی شافی جواب دیا، اس میں آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارا موضوع یہاں پہ نہیں ہے، بالکل اس کا صاف ستھرا. ایک اس میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی، خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی تھی کہ میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، پھر آپ نے ان سے دعا کی، پھر کہا کہ ابھی سے لپیٹ لو. اس کے بعد حضرت ابو نے کہا کہ ابھی میں بالکل نہیں بھولتا تھا. اور دوسری بات یہ لگے رہتے تھے حدیث کے ساتھ ہی. حضرت ابو بکر حضرت عمر تو مشغول ہو گئے تھے خلافت کے معاملے سے اور دوسری چیزوں میں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے ساتھ ہی مشغول رہتے تھے. ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صحابہ کے ساتھ ہے، اور کبھی کبھی ان کے بعد جو تابعین وغیرہ ہیں یا ائمہ ہیں ان کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. تو اس میں 2 قول، ایک تو یہ ہے کہ ہم یا تو اس کو جملہ خبریہ بول سکتے ہیں یا جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ اسم اور خبر والا نہیں، شروع میں فعل آئے گا. جملہ خبریہ یعنی خبر دینا کسی چیز کے بارے میں بتا دینا، وہ تو جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ عام طور پہ خبریہ ہوتا ہے یعنی ہاں. اور جملہ انشائیہ ہوتا ہے جس میں کچھ طلب ہو، دعا ہو، کوئی ایسی چیز اس میں ہو. تو اس میں دونوں کے لیے
دونوں کا معنی اس میں بیٹھ سکتا ہے. جملہ خبریہ یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ خبر دی ہے، بار بار جگہ جگہ پہ دی ہے، کہ جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، صحابہ یعنی مہاجرین انصار، اور جنہوں نے کی اتباع کی احسان سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بہت جگہ پہ آتا ہے. تو اور ایک یہ آتا ہے کہ جو انشائیہ کے لیے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو ہم ایک قسم کی دعا کرتے ہیں اللہ سے ان سے راضی ہو جائے. تو یہ دونوں معنی علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے حدیث وارد ہے، یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء. اچھا، پہلے ہم سب سے پہلے اس کا اعراب کریں گے، کیونکہ اعراب کے حساب سے آپ اس کا معنی بھی حل کر سکتے ہیں. جی، ان کیا ہے؟ نسب ہے، نہیں، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نحو میں جب بھی ہم کچھ شروعات کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی کیٹیگری ہمیں بتانی پڑتی ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ دو ضرورتان، جیسے شیخ سلمان عیونی نے بتایا تھا کہ دو ضرورتیں سب سے پہلے کون سی ہیں. سب سے پہلے تقسیم کرنا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، سب سے پہلے یہ، کیونکہ وہ ہوگا تو پھر ہمیں بہت آسان ہو جائے گا وہ خط الاعراب کے حساب سے. اس کے بعد پھر ہم اعراب کا ذکر کرتے ہیں. تو انا کیا ہے؟ یہ ان حرف ہے. ہاں، حرف ہے، صحیح. اس کو آپ جب بھی انا آئے گا تو آپ کریں گے حرف نصب و تاکید. تاکید یا توکید بولیں، حرف نصب و تاکید. یعنی نصب یہ ہے کہ یہ اسم کو جو ہے یہ اپنے اسم کو نیا نصب دیتا ہے، جو کہ مبتدا ہوتا ہے، منصوب کر کے نیا نصب دے دیتا ہے، اور اپنی خبر کو یہ رفع دے دیتا ہے. ہاں، تو آپ بولیں گے انا حرف توکید ینصب المبتدا و یرفع الخبر. یہ اس کا کام ہے. اچھا، اس کا اعراب کیا ہے انا کا؟ جتنے بھی حروف ہیں ان کا کیا ہے؟ کوئی اس کا محل ہی نہیں، لا محل له من الاعراب، لا محل له من الاعراب، مبنی علی الفتح، یعنی جملے میں اس کا کوئی اعراب نہیں بنتا ہے. نہ یہ مرفوع ہے، نہ یہ منصوب ہے، نہ یہ مجرور ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے. حروف جتنے بھی ان کا کوئی جملے میں کوئی محل نہیں ہے. اسی طرح فعل امر کا بھی کوئی محل نہیں ہے، اور فعل ماضی کا بھی کوئی محل نہیں ہے، سوائے جب فعل ماضی فعل شرط بن کے آئے تب. ٹھیک ہے. الماء کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ اسم انا ہے وہ. ہاں، اسم انا ہے. ٹھیک ہے. اور طہور اسم خبر ہے وہ. ہاں، خبر انا ہے. ما جو ہے یہ اسم انا ہے، اور یہ منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتح ظاہرہ. اور طہور جو ہے اس کی خبر ہے، اور یہ بھی مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ. ٹھیک ہے. ان الماء طہور. اب اس کا معنی کرنے پہ کیا بن جائے گا؟ بے شک پانی پاک ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، جس پہ حکم لگایا جاتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر حکم ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ معنی کریں گے کہ بے شک پانی پاک ہے. حکم ہم نے کیا لگایا؟ پاکی کا. کس کے اوپر محکوم علیہ کون ہے؟ پانی. ہاں، تو یہ اسی طرح ہمیں جب انا کا حکم ہمیں پتہ چل گیا تو ہم ترجمہ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس میں توکید کا بھی حکم آ گیا کہ بے شک کا لفظ ہم نے ساتھ میں لگایا، اور جو اعراب ہم نے کیا یعنی مبتدا اور یعنی اسم انا اور خبر انا، بے شک پانی پاک ہے. ٹھیک ہے. طہور. اچھا، یہاں پہ ال جو آیا ہے، ال، یہ ال کس چیز کا ہے؟ ال جسے ہم نے دیکھا تھا بہت الگ الگ اقسام کے ہیں. ال جو ہے استغراقی بھی ہوتا ہے، ال جو شروع میں ہم نے دیکھا کہ تعریف کا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، یہاں پہ نہیں، یہ معرفت کا تو مطلب ہوگا کہ مطلب ایک خاص قسم کا پانی. وہ آپ کی بات صحیح ہے، ادھر یہ معرفت کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قصہ اس طرح ہے. لیکن یہاں پہ شیخ عثیمین جو معنی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ال یہاں پہ جنس کا ہے. جنس کا مطلب کہ جنس سے پانی، کہ جس چیز کو پانی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جنس سے پانی، جس چیز کو پانی کا نام دیا جاتا ہے وہ پاک ہوتی ہے جب تک وہ اپنی اصلی حیت پہ رہتا ہے، یعنی جنس. اس کی دوسری مثال جس طرح ہمارے شیخ دیا کرتے تھے، اگر ہم کہتے ہیں الرجل افضل من المرأة، مثال کے طور پر الرجل افضل من المرأة، اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے بہتر ہے.
یعنی اللہ نے جی اسے فوقیت دی ہے، قوت دی ہے، اور خرچے کا کام اس کا ہے مثال کے طور پر. تو کیا یہ المعرفت کا ہے؟ کیا ہم ایک خاص مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، خاص نہیں، مرد نہیں، سب مرد. ہاں جنس مرد کے بارے میں بات کریں. یعنی مرد ذات جو ہے، مرد جنس جو ہے وہ عورت جنس سے، یعنی ان چیزوں میں زیادہ اس کو فضیلت حاصل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرد اس طرح ہوگا. عام طور پہ سب یہ حکم ہے. کبھی کبھی عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، لیکن جب حکم لگایا جاتا ہے تو وہ اغلبیت پہ حکم لگایا جاتا ہے. یعنی اغلبیت مطلب سمجھ لیں 90%، 95%، اس طرح آپ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اگر آپ کی کلاس میں آپ کے سامنے شاگرد ہے، ان میں 98 وہاں پہ لڑکے اور 2 وہاں پہ لڑکیاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بچوں اور بچیوں کھڑے ہو جائیں، یا پھر بچوں کھڑے ہو جاؤ؟ بچوں کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ 2 لڑکیوں کو اس طرح ہے کہ ان کا حکم بھی ذکور کے ساتھ آ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں اغلبیت. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ خط لکھتے ہیں تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ پیارے والد اور والدہ، یا پھر والدین لکھتے ہیں؟ والدین لکھتے ہیں. حالانکہ والدین تثنیہ کس کا ہے؟ والد کا. والد کا ہے. والد سے والدین. ٹھیک ہے، والدتین نہیں ہوا، والدین ہوا. تو یہ اغلبیت کا صیغہ ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں قمرین. قمرین کا بھی ہم بولتے ہیں، یعنی سورج اور چاند دونوں پہ ہم یہ نام دے دیتے ہیں. قمرین کا نام تھا، تو اس کو اغلبیت پہ بولتے ہیں. یعنی عام طور پر آپ دیکھیں گے اغلبیت کا کبھی 1-2 چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہاں پہ یہ جو نا یہ چیزیں اس میں حکم میں شامل نہیں ہے. تو الرجل افضل من المرأة، یعنی جن سے مرد جو ہے وہ جن سے عورت سے زیادہ فضیلت میں ہے. تو اس سے مراد یہ یہاں پہ جنس میں ہے. تو یہاں پہ بھی الماء جو ہے یہ جنس کا ہے، یعنی جنس سے ماں، یعنی جس پہ ماں کا نام، پانی کا نام اطلاق کیا جاتا ہے وہ پاک ہے. اور اس کے علاوہ جو قصہ ہم آگے بیان کریں گے اس حدیث میں جو ہے، اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تعریف کے لیے بھی ہے. اور تعریف کا جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک عہد ذہنی ہوتا ہے، عہد ذکری، اور عہد ذہنی، عہد ذکری، اور عہد خارجی. مجھے ابھی وہ نام یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں صرف اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ آپ سے سمجھوانا کہ بے شک پانی پاک ہے. تو کا جو معنی شیخ عثیمین نے کہا ہے کہ یہاں پہ جنس کے لیے ہے. لا ينجسه شيء. لا یہاں پہ کون سا ہے؟ لا نہیں ہے خالی. نہیں، پہلے اس کی وہ بتائیں گے کیٹیگری کون سی ہے. یہ حروف ہے. ہاں حرف ہے. ہاں حرف ہے. ہاں، اور کون سا حرف ہے؟ اور نفی. ہاں حرف نفی ہے، بالکل صحیح. لا ہم نے 3 قسم کے دیکھے نا، لا نفی، لا نہیں، اور لا نفی للجنس. ہاں لا نفی للجنس تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسم پہ داخل ہوگا. جی، اس کا فعل سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسم پہ داخل ہوگا اور اس کو وہ نصب دے گا. اور لا نہیں جو ہے وہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے اس سے جزم دے گا. اور لا نفی جو ہے وہ صرف نفی میں معنی کو لے جائے گا اور اس کا کوئی بھی اعراب کا عمل نہیں ہوگا. تو یہ لا نفی ہے، حرف نفی ہے. اور اس کا بھی محل کیا ہے اعراب کا؟ لا محل مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، مبنی علی السکون. یونجسہ میں کیا آپ کو کیا کیا مل گیا بتائیں؟ یونجسہ میں فعل اور مفعول بھی ملا. ہاں مفعول بھی مل گیا. ٹھیک ہے، فعل کون سا بتائیں؟ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، اور کیا اس کا اعراب ہے؟ مضارع ہے، یونجسہ ہے، ہاں اور مبنی علی الضمہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور اس کا ماضی لینے کے لیے فعل مضارع کو آپ ہٹا دیں گے تو کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ فعل مضارع کی علامت کو ہٹا دیا آپ کو نجسا. نہیں نجسا سے یہ فعل کی وزن پہ ہم نے دیکھا تھا نا صرف میں، نجسا فعل کی وجہ سے. تو ہم انشاءاللہ جب اس میں صرف میں آگے جائیں گے تو مضارع بنانا بھی دیکھیں گے. ہم نے مضارع بنانا صرف 3 حرف سے دیکھا ہے، یعنی 3 حرف سے مضارع کیسے بناتے ہیں. آگے جب 4 حرف سے یا مزید سے مضارع بنائیں گے تو وہ دیکھیں گے، تب یہ بات بھی وہاں پہ واضح ہو جائے گی. تو نجسا سے مضارع آپ کا بنے گا یونجسو. تو آپ نے صحیح کہا، یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کوئی ناصب جازم اس کے پیچھے نہیں، کوئی عامل اس کے اوپر داخل نہیں. عامل نہیں اس کے پیچھے. کوئی عامل جو اس کو نصب دے یا جزم دے اس کے اوپر داخل نہیں. یہی بس ہے آپ کی پریکٹس ہے. آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی. اور ہا جو ہے یہ آپ نے جس طرح کا مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول بھی ہے اور مبنی علی
مبني مبني على الفتح हाँ हाँ مبني على الضمة हाँ मबनी अला दम फी महली ضمة في محل नसब हाँ फी महल नसब, क्योंकि दमायर जितने भी हैं ये सब के सब मबनी है, यानी مبني हरूफ जो हैं ये मबनी होने के साथ साथ इनका महल भी नहीं है, लेकिन दमायर जो है ये मबनी तो है लेकिन इनका महल होता है। जैसे यहाँ पे ये मफूल बी बने, यानी जुमले में इनका एक महल होता है, या तो मरफू या तो मंसूब या तो मजरूर वो होते हैं। और दमायर एक हमने देखा था कि जब भी वो फेल के साथ जुड़ेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये मफूल बी होने की वजह से मंसूब। ठीक है, ला युनज्जिसुहु, और दमीर का हमेशा एक मर्जा होता है जिसकी तरफ वो लौटता है, तो हाँ की दमीर किसकी तरफ लौट रही है? पानी की तरफ। हाँ पानी की तरफ, यानी उसे नहीं नापाक करती, यानी पानी को नहीं नापाक करती। ठीक है, युनज्जिसु तो फेल हो गया, मफूल हो गया, अभी इसका फाइल रह गया। फाइल किधर है? शै, यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज। ठीक है, शैउन इसका फाइल हो गया, और फाइल हमेशा मरफू होता है इसलिए शैउन यहाँ पे आया, और अलामत रफी तम ज़ाहिर है। ये शुरू में आपको करना पड़ेगा, शुरू में हो सकता है आदमी थोड़ा थक जाए, लेकिन जब एक दफे सीख जाएगा उससे खुद ही मजा आएगा, क्योंकि वो तर्जुमा करने के खुद ही काबिल हो जाएगा। ठीक है, अभी इस हदीस की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। इन्नल मा तहूर। जी एक मिनट दो, एक मिनट। जी जी शेख। जी, यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम। तो जी शेख ने फरमाया कि इन्नल मा तहूर, कि बेशक पानी पाक है। अच्छा, तहूर पे थोड़ा बात कर दें। तहूर का मतलब ये होता है कि ये ताहिरुन फी नफ्सिही मुताहिरुन लिगैरिही। तहूर में दो चीज़ें पानी होनी चाहिए, जिस तरह उलमा ने निशानदही की है। तहूर उस पानी को कहते हैं जो खुद पाक हो, यानी ताहिरुन बिनफ्सी, खुद पाक हो, मुताहिरुन और दूसरे को पाक करने वाला हो। ठीक है, दो चीजें वाज़ेह होंगी। ताहिरुन फी नफ्सी यानी खुद वो पाक हो, पानी खुद भी पाक हो और दूसरे को पाक भी कर सकता हो, तो मुताहिरुन लिगैरिही, दूसरे को पाक भी कर सकता हो। तो इसीलिए आम तौर पर जो फुकाहा है वो पानी की तीन अकसामात करते हैं। तीन, कौन कौन सी तीन अकसामात? एक है तहूर, तहूर यानी जिसमें ये दोनों सिफतें मौजूद हो, यानी खुद भी पाक हो और दूसरे को पाक भी कर सकता हो। दूसरी है ताहिर। दूसरी कौन सी किस्म है? ताहिर। ताहिर से मुराद ये है कि वो खुद तो पाक है लेकिन दूसरे से नापाकी को दूर नहीं कर सकता, दूसरे को पाक नहीं कर सकता वो पानी। हाँ, ये दूसरी किस्म है ताहिर। और तीसरी किस्म है नजिस, यानी नापाक पानी, खुद नापाक है, अगर दूसरे को लग गया तो उसको भी नापाक कर देगा, उसे भी गंदा कर देगा। तो कितनी किस्में हो गई? तीन किस्में। आम तौर पे जो है ना फुकहा का कौल है वो तीन किस्म के पानी है। पहला तहूर है जो कि खुद भी पाक है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने नाजिल किया आसमान से पाक पानी, माअन तहूरन। माअन ये मफूल भी और तहूरन इसकी सिफत आ गई, यानी पाक पानी हमने नाजिल किया। और एक सिफत है जैसे ताहिर। ताहिर मतलब जो खुद तो पाक है, जैसे मिसाल के तौर पे पानी में अगर कोई पाक चीज गिर जाए, साबुन वगैरह कुछ और, जिससे उसका रंग वगैरह थोड़ा सा तब्दील हो जाए, तो खुद तो पाक है लेकिन क्या दूसरा शख्स उससे वुजू कर सकता है? नहीं। या रूह अफ़ज़ा वगैरह गिर जाए तो नहीं कर सकता। ठीक है। और एक है नजिस, जो कि नजिस की तारीफ आगे आएगी, जैसे आगे हदीस में आगे आ रहा है इंशाल्लाह। नजिस यानी नापाक पानी, तो उससे तो इंसान पाकीज़गी भी नहीं हासिल कर सकता है, और साथ साथ वो अगर दूसरे को लग जाए तो वो भी नापाक हो जाएगा। लेकिन शेख उथैमीन रहमतुल्लाह जिस कौल को इख्तियार करते हैं वो कहते हैं कि तहकीकी कौल ये है कि पानी की सिर्फ दो ही किस्में हैं, पानी की सिर्फ दो ही किस्में हैं, तहूर और नजिस। तहूर और नजिस यानी पाक, तहूर जो कि खुद भी पाक है और दूसरे को भी पाक कर सकता है, और नजिस या तो पाक है या तो नापाक है, बीच की कोई किस्म नहीं है, ताहिर नहीं है। और ये कौल वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से भी नकल करते हैं। और इसलिए शेख कहते हैं कि अगर पानी में कोई चीज ऐसी गिर जाए, कोई पाक चीज गिर जाए जो उसके रंग को अगर बदल भी दे या बू को बदल भी दे, तब भी वो तहूर ही रहता है। लेकिन मैंने कहीं पे नहीं देखा कि शेख ने फिर ये कहीं पे कहा हो कि उस पानी से इंसान क्या तहारत हासिल कर सकता है कि नहीं।
کہ عام طور پہ علماء منع کرتے ہیں اگر روح افزا سے آپ وضو نہیں کر سکتے وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں، تو اس کا جواب مجھے نہیں ملا، میں نے کچھ مشائخ سے پوچھا بھی لیکن نہیں ملا. لیکن عام طور پہ فقہا جو ہیں وہ پانی کی 3 اقسام کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ آگے استعمال ہوگی، طہور، طاہر اور نجس. ہاں نجس. اچھا اس حدیث کا بھی ایک سبب ہے، جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا ایک سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تب آپ نے یہ جواب دیا هو الطهور ماؤه الحل میتته. تو اس حدیث میں بھی ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے کہا کہ کیا ہم بیر بضاعہ ایک کنویں کا نام ہے، کنویں کو بولتے بیر با حمزہ را، تو ایک کنواں ہے اس کا نام ہے بضاعہ. تو یہ بیر جو ہے کنواں جو ہے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں اس کے پانی سے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتا وغیرہ مر گیا یا کوئی اور بدبودار چیز وہ اس میں پھینکی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحُيَّضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنِّتْنُ، یعنی اس میں حیض کے جو کپڑے ہوتے ہیں گندے جو ہوتے ہیں وہ اس میں پھینک دیے جاتے ہیں، یا کتے کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں پھینک، لحم الکلاب یعنی کتے کو، یعنی کتا مرا ہوا کتا اس میں پھینک دیا جاتا ہے اور بدبودار چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ الماء طہور، یا تو یہ الفاظ وہ ہے ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، لا ینجس شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اچھا پہلی بات تو یہ اس قصے میں جو ہے اچھا پہلی بات تو یہ، تو ہمیں یہ تو دیکھ لیا کہ کنویں میں یہ والی چیزیں پھینکی جاتی ہیں. تو کیا صحابہ کے زمانے میں کہ صحابہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ وہ کنویں میں پانی میں ایسی چیزیں پھینکتے ہوں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. حتیٰ کہ جو یہاں پہ شرح کرتے ہیں وہ بولتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچنا تو دور، جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی اس قسم کے کام نہیں کرتے ہوں گے کہ اپنی گندی وندی چیزیں کنویں وغیرہ میں ڈال دیں، پانی وغیرہ میں ڈال دیں تاکہ اسے گندا کر دیں. وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام جو کہ یعنی خیر القرون ہے، ان سے جب بہترین لوگ آئے نہیں اور آ بھی نہیں سکتے، وہ ایسا کیسے کر سکتے؟ تو اس کی وجہ کیا اصل میں شاعر یہ لکھتے ہیں، جس میں وہاں میں ابن بطال وغیرہ دوسرے علماء ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی تھی نا، جیسے حیض کے کپڑے ہو گئے یا کتا مر گیا یا کوئی اور ایسی بدبودار چیزیں، لوگ اپنے گھروں کے سامنے جیسے آج بھی کوڑا کرکٹ وغیرہ رکھتے ہیں نا، کچرا وغیرہ رکھتے ہیں، تو جب بارش آتی تو بارش ان چیزوں کو لے جاتی اپنے ساتھ میں، یا تیز ہوا چلتی تو وہ ساتھ میں لے جاتی، اور یہ کنواں نیچے کی طرف تھا، ڈھلان کی طرف، تو یہ جا کے یہ ساری چیزیں اس میں چلی جاتی. وہ خود نہیں پھینکتے تھے لیکن چونکہ سامنے رکھتے، جیسے ہم نے خود ابھی دیکھا اتنی تیز بارش ہوئی کہ چیزوں کو اپنے ساتھ میں لے گئی، کتنی چیزوں کو لے کے اپنے ساتھ میں چلی جاتی ہے. تو یہ بارش کا پانی، سیول یا کوئی چھوٹا موٹا سیلاب آ جاتا ہے کوئی نہر وغیرہ سے کہیں سے، تو یہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اس میں لے کے چلے جاتے اس کنویں میں. تو ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی اس کنویں کے پانی سے وضو کرتے ہیں، حالانکہ اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں پھینکی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس حدیث سے ہم کیا فائدہ اخذ کر سکتے ہیں؟ جی پانی پاک ہے، ہاں، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیض کے کپڑے بھی اس میں ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں کتا بھی آگے، کتا تو ہے ہی نجس، عام طور پہ علماء اس کو نجس ہی مانتے ہیں، جس طرح آگے حدیث اس کے بارے میں آئے گی. جی پر یہ جسمانی کون سا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ہاں نہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، یعنی ہم نے حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، جس طرح شیخ العثیمین عام طور پہ فقہ کے مسئلے بیچ میں لاتے ہیں حدیث پہ غور کرنے کے لیے عام چیزوں پر، ہوتے حدیث میں اطلاق ہے. اطلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، کہ پانی پاک ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناپاکی پانی میں گر گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پانی پاک ہے. اس سے ایک مسئلہ تو یہ علماء نکالتے ہیں کہ پانی کی اصل جو ہے، اصل ایک چیز کی جو ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے جب تک کہ اس میں کوئی ایسے اثرات ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا. یعنی اگر آپ کو کہیں پہ پانی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے اوپر پانی کا، جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا نا ان الماء جن سے ماں، اگر آپ کو کہیں پہ پانی مل جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ بھئی یہ پانی پاک ہے کیا ہے، تو اصل پانی کی کیا ہے کہ پانی پاک ہے، جی جب تک اس کے اوپر گندگی کے اثرات اس کے اوپر نمایاں نہ ہو جائے تب تک وہ پانی پاک ہے، یہ اس حدیث سے نکلتا ہے۔ اور لا ينجس شیء، اسے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا، پانی اپنی اصلی حالت میں رہے گا تو وہ پاک رہے گا، اور وہ ناپاک کب ہوگا یہ ہم انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں دیکھیں گے۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح ہم نے بتایا کہ کسی کو شک ہو جائے کہ پانی اصل طاہر ہے، طہور ہے یا نجس ہے، تو پھر اس کی اصل طہارت، اور اس کی اور بہت ساری وہ ہیں کیا کہتے ہیں مثالیں اس کی بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو آپ نے اگر شک کے معاملے میں چلے گئے تو آپ اس کو اس کے اصل کی طرف لے کے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز میں ہے تو جب تک وہ بو نہ سونگ لے یا اس کو آواز نہ آ جائے، یعنی کس چیز کی، گیس کی آواز کی، ریح کی، تب تک جی وہ جی نماز سے نہ پھرے، یعنی جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے۔ یقین کس طرح ہوگا؟ دو طریقوں سے، یا تو اس کو بو آ جائے گی یا تو اس کو آواز آئے گی۔ اگر دو طریقوں سے اس کو یقین آ گیا کہ بھئی ہاں گیس واقعی میں نکل گئی، تو اپنی نماز سے نکل کے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لے، لیکن شک کے اوپر وہ اپنی عبادت کی بنیاد نہ رکھے۔ یعنی اصل کیا ہے کہ میرا وضو ہے، میں وضو سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں وضو سے نماز پڑھا ہوں، جب تک کسی یقین سے میرا وضو، یقینی چیز سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، انسان کو اس کو توڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے عام طور پہ سوال پوچھا تھا، ایک شخص نماز کا ٹائم آ گیا، اس نے پہلے وضو کیا تھا، ابھی اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، تو شیخ بولتے ہیں اپنے اصل پر اس کو چسپان کرے گا۔ اگر اصل یہ ہے کہ اس کو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، ابھی پتہ نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا، تو اس کو اصل پہ رکھے گا، نہیں وضو کیا ہے۔ اگر اصل یہ تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا اور اس کو شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو اس کا اصل کیا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے، کہ اس کا وضو نہیں ہے، اصل میں اس کو لے کے جائے گا۔ یہ بحث واضح ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے اس طرح؟ جی 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 یعنی ایک چیز کا اصل حکم جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو اس وقت تک رکھیں گے جب تک یقینی طور پر کوئی چیز اس کو اس حکم سے نہ نکال دے۔ تو پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ وہ یعنی یقینی طور پر اس اپنی طہوریت سے وہ نکل نہیں جاتا ہے۔ اور وہ کیسے نکل جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے اگلی مجلس میں دیکھیں، کیونکہ اس مجلس میں اس کے اوپر گفتگو ہو گئی الحمدللہ، تھوڑا صحابہ پہ بات ہوگی، تھوڑا یہ حدیث کے اعراب پہ بات ہوگی، بس اس میں انشاءاللہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ چھوٹا سا جملہ ہے اس پہ تھوڑی بات ہو چکی ہے۔ اخرجہ الثلاثہ، اس کی تخریج کی ہے، اخرجہ فعل ماضی ہے، اور ہاں یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی، ہاں مفعول بھی، یعنی اور یہ ہاں کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ حدیث کی طرف۔ ہاں پوری حدیث کی طرف، یعنی قال رسول ان ابی سعید الخدری قال رسول ان الماء طهور لا يجسس، یعنی اس حدیث کو نکالا، اس کی تخریج کی الثلاثہ، تینوں نے۔ تو تین سے کون مراد ہے؟ ابو داؤد، جی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، نسائی دیکھیں، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی، ان تینوں نے اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصحاب سنن چار ہیں نا، چار ہیں، ان میں سے پہلے تین الثلاثہ سے مراد یہ تینوں ہیں۔ وصححہ احمد، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے کس نے؟ احمد۔ اچھا احمد یہاں پہ فاعل بن رہا ہے صححہ کا، تو احمدن کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ یہ احمد یہ ممنوع من الصرف، ہاں ممنوع من الصرف ہے، کیوں؟ اس میں کون سی علتیں پائی جا رہی ہیں؟ عالمیہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، عالم ہے، اور فعل کے اس پہ ہے، ہاں وزن فعل ہے، وزن فعل کون سا ہے؟ افعلوا کے وزن پہ ہے، افعلوا پہ، ہاں افعلوا، بالکل صحیح، اس لیے ممنوع من الصرف ہے، اس لیے احمد نہیں آئے گا، احمدو آئے گا، جاء احمد، رأیت احمد ومررت احمد، باحمد، احمدی نہیں آئے گا، یعنی ممنوع من الصرف میں تنوین بھی نہیں آتا اور کسرہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو احمد سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں احمد ابن محمد ابن حنبل، جو کہ مشہور ہوں، یعنی ان کے والد کی جگہ ان کے دادا کا نام جو آتا ہے احمد ابن حنبل، لیکن پورا نام ہے احمد ابن محمد ابن حنبل، امام مشہور ہیں رحمہ اللہ، جو کہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور آتا ہے کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں، کوئی معمولی بات نہیں، اور ان کا مقام بہت، ہاں 10 لاکھ حدیث، جن میں مطلب صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں تمام حدیثیں، اور انہوں نے ہاں
یعنی صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں موضوع بھی ساری اس میں شامل ہیں اور صحابہ کے آثار بھی ان کو یاد ہیں. تو ان کی جو مسند احمد کتاب ہے جس سے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ حدیث کے بہت بڑا مجموعہ ہے تقریباً 50,000 سے زیادہ حدیثیں اس میں ہیں. ہاں مسند احمد بہت ساری حدیث ہیں اور ان کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ثلاثیات ہیں. ثلاثیات سے مراد یہ ہے کہ امام احمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 لوگ ہیں. اچھا صرف 3 لوگ ہیں. یعنی مثال کے طور پر امام احمد کے استاد ہیں پھر مثال کے طور پر ایک اور ہیں تابعی پھر صحابی 3 لوگ ہیں. اور امام بخاری میں بھی ثلاثیات حدیث ہیں یعنی جن میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 لوگ ہیں اور وہ ہیں تقریباً میرے خیال میں 22 حدیثیں ایسا کچھ ہے. اچھا ہاں تو یہ بہت بڑا شرف ہوتا تھا محدثین کے لیے کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں واسطے بہت کم ہو جائیں. امام مسلم میں ثلاثیات نہیں ہے یعنی صحیح مسلم میں ثلاثیات نہیں ہے. ابو داؤد وغیرہ میں بھی ابن ماجہ میں ہے لیکن وہ ساری ایک ہی سند سے وہ سب ضعیف ہیں. یعنی وہ جبارۃ بن مغلس کثیر ابن ایسے کچھ ہیں اور پھر حضرت جابر کی روایت سے لیکن وہ سب بھی سب ضعیف ہیں. صرف بخاری میں جو ثلاثیات ہیں وہ صحیح ہیں اور مسند احمد میں تو بہت ساری ثلاثیات ہیں. اور امام مالک سے تو مطلب 2 واسطے نافع ابن عمر اب یعنی امام مالک اور آپ سے سب کے بیچ میں صرف 2 لوگ ہیں یعنی تابعی اور صحابی اس طرح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. حافظ ابن حجر یہ اس لیے لائیں کیونکہ اس حدیث میں ہو سکتا ہے علماء نے کلام کیا تو وہ لائے ہیں کہ امام احمد جیسے عالم دین نے اس کو صحیح کہا ہے. بھلی لوگ نے اس حدیث کی صحت میں بات کی ہے لیکن امام احمد ابن حنبل نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. انشاءاللہ اس کو یہیں پر رکھتے ہیں. اس حدیث کے فوائد پہ ہمارے بات نہیں ہوئی کیونکہ آگے کی حدیثیں بھی پڑھ لیں گے تو اس پہ تھوڑی گفتگو ہوگی کیونکہ اس میں کچھ اہم مسئلہ ہے کہ پانی کو طہور کب کہا جاتا ہے طاہر کب کہا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ اگلی مجلس سے بات کریں گے. یہاں تک کچھ اشکال اس میں نہیں یہ جب حدیث صحیح احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کہا ہے تو باقی کے اب جو آج کی جو محدثین ہیں البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگوں کے نظر میں بھی صحیح حدیث ہے. ہاں شیخ البانی نے بھی یہاں پہ جو میرے پاس جو حکم ہے شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ البانی بھی اس کو صحیح جامع دینا ہے. یعنی علماء میں اختلاف ہوتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تعجب کی بات نہیں ہے. مصطلح حدیث میں دیکھیں گے بہت ساری حدیثوں میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے. اگر طالب علم ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے نہیں تو اگر طالب علم نہیں ہے تو عام طور پر جو حکم زیادہ محدثین پہ لگا ہے وہ اسی کو لے سکتا ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ دیکھیں اسی کے اوپر نیچے بات کی ہے اسی حدیث کے بعد میں کہ یہ دیکھیں امام نووی کہتے ہیں فی کلامیہ علی سنن ابی داؤد سنن ابی داؤد میں کہتے ہیں کہ صححہ یحییٰ ابن معین کہ اس حدیث کو یحییٰ ابن معین نے بھی صحیح کہا ہے اور حاکم نے وآخرون من الائمۃ الحفاظ اور بہت بڑے ائمہ اور حفاظ انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو. یعنی کچھ محدثین نے اس میں بات کی ہوگی لیکن یہ بڑے بڑے علماء یحییٰ ابن معین یعنی امام جرح و تعدیل مانے جاتے ہیں. حاکم جو ہے اس شخص کی صفت کو کہتے ہیں جس کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہیں. یعنی امام حاکم جو ہے ان کو جو حاکم سے یاد کرتے ہیں یہ حاکم ان کا نام نہیں ان کا نام میرے خیال میں عبداللہ ہے غالباً یاد ان کا نام یہ ان کی صفت ان کی کتاب ہے نا مستدرک علی الصحیح ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے جو حدیثیں نہیں نکالی ان کی شرط پہ تھی وہ انہوں نے یہاں پہ کی تو ان کا نام حاکم ان کی صفت ہے. اس کا مطلب ان کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی حاکم اس کو کہتے ہیں. اچھا اور حافظ ابن حجر حافظ جو کہتے ہیں نا حافظ یہ قرآن حافظ کے لیے نہیں یہ قرآن حافظ تو ماشاءاللہ عام طور پہ یہ سب ہوں گے یہ سب کے سب ہوں گے تمام محدثین ہوں گے. حافظ سے یہاں پہ مراد یہ جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہے اور 1 لاکھ حدیثیں ایسی یاد نہیں ہے کہ صرف متن یاد ہو جیسے یہاں پہ صرف صحابی کا نام نہیں پوری سند کے ساتھ اور اس کی جر و تعدیل کے ساتھ یعنی کون سا راوی کیا ہے کیا کچھ ہے وہ سب ان کو پتہ ہے اس کو حافظ کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی حافظ ابن حجر نے کہ ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو یہ نام سے بلانا شروع کر دیا حافظ 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 تو ان کا اپنا نام چھوڑ کے حافظ آ گیا. آپ جب بھی آپ حافظ سنیں گے ان سے مراد کون ہے ابن حجر. یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آخرت میں کم سے کم انہیں دور سے دیکھ لیں یعنی بہت ان کا مقام ہے. اللہ کو
قبول فرمائے انشاءاللہ سے. تو یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. میرے سامنے جو نسخہ ہے اس میں بھی صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہیں پہ انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے انشاءاللہ جو کہ جس کا تعلق بھی اسی سے ہے کیونکہ اس کے بھی یہ الفاظ ہیں لیکن کچھ اضافہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب